طب و صحت، تعارف اور تاریخ۔ ابتدائے آفرینے سے ہی انسان اپنی صحت اور تندرستی کے بارے میں فکر مند رہا ہے، کیونکہ بیماری روزگار میں کمی کا باعث ہوتی تھی۔ بیماریوں کا مطلب بے روزگاری، فصلوں کی خرابی اور موت تھا۔ بیمار اگر تندرست بھی ہو جائے تو کمزوری کے باعث گھر میں تنگ دستی آ جاتی تھی۔ کسی اچھے بھلے کنبے کا غریب ہو جانا اور ان کے کمانے والے یا اس کے بچوں کی بیماری یا ہلاکت، اس کو دیوتاؤں کے غضب کا سبب قرار دیا گیا۔ اس لیے ہر شخص دیوتاؤں کو راضی رکھنے کے لیے ان کے معبد کے پروتوں کی خدمت کرتا۔ بھگوان کے مندر میں رکھے گئے کھانے، نقدی اور زیورات بیماریوں سے بچاؤ کے علاوہ منافع بخش کاروبار اور صحت و تندرستی کا ضامن تصور کیا جائے۔ دن رات سیوا کے باوجود بیماریاں، قحط اور وبائیں آتی رہیں۔ اس مہمے کو حل کرنے کے لیے کپلوستو کے راجکمار سدھارتھ نے 12 برس جنگلوں میں گزارے اور بدھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس مذہب کو اختیار کرنے کے باوجود لوگ بیمار ہوتے رہے، بڑھاپا ان پر طاری ہوتا رہا اور موت ان پر آتی رہی۔ بیماریوں سے نجات کے لیے مندروں کی ترکیب اور پجاریوں کی خدمت ناکام ہوتے دیکھ کر بابل، مصر اور بھارت کے پروہتوں نے علم طب کا استعمال شروع کیا۔ لیکن 2500 سال گزر جانے کے باوجود ان ویدوں اور شاستروں کے اکثر نسخے مضر صحت، غیر یقینی اور ناکام ثابت۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا پالنے والا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو آسان اور صحت مند زندگی گزارنے میں ہمیشہ سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں اپنے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو صحت مند زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کے اسلوب بھی سکھاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ادویات کے اثرات، ان کی ماہیت اور فوائد پر علم الادویات کی کتاب لکھی، یعنی فارماکالوجی، اور لوگوں کو خوراک کی صفائی کا ادراک دیا۔ اصحاب کہف کا زمانہ قبل از تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ کھانا اگر خراب ہو تو بیمار کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو خوراک لینے کے لیے روانہ کیا تو اسے یہ ہدایت فرمائی کہ جو صاف ستھرا ملے وہ لے آنا۔ دنیا کے پہلے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو اپنے مذہب کی اہمیت سمجھائی تو اپنے معبود کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ ہے، یعنی بیماری میری اپنی غلطی سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے شفا کا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے اور اللہ کے گھر کے مضافات میں ایک ایسے نبی کی تمنا کی جو لوگوں کو علم و حکمت سکھائے، لہٰذا آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور مکہ میں ایک ایسی عظیم ہستی پیدا ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اس ہستی نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نازل نہ کی ہو، یعنی جس کی دوائی نہ ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ جب دوائی کے اثرات بیماری کی ماہیت سے مطابقت رکھیں تو پھر اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور یہ علم العلاج کا ایک بہت بڑا اصول۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی متعدی مرض کے مریض سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان 1 سے 2 تیر کے برابر فاصلہ رکھو۔ آج کی سائنس اسے ڈراپلٹ انفیکشن کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ 1450 سال پہلے یہ اکثیر نسخہ بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اپنی ان مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اگر بیمار ہو بھی جائے تو اس میں اتنی قوت مدافعت ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تو ادھر ادھر جانے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس فطری طریقہ سے اپنے علاج کو اپنائیں۔ بقول شاعر علامہ اقبال، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں
دو چھوٹی سی آیات میں زندگی کا پورا فلسفہ اور خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ تو اتنی جامعیت اس کتاب کے اندر ہے کہ زندگی کا پورا خلاصہ ان دو چھوٹی آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے صاف ستھری زندگی گزاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل ہمیں فطری طور پر ملے گا، اور پریشانیوں اور بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی رحمت ہے، اور اس نے جو پیغمبر بھیجا وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔